میں نے اپنی زندگی میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہر فن کا ماہر بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کیا مذہبی غیرت کو گالم گلوچ کے لیے دلیل بنایا جا سکتا؟ اور میرے فتاووں میں، میری گفتگوؤں میں اللہ کے فضل سے کوئی بات آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو سلف نے نہ کہی ہو اور میرا وہ جو ہے نا وہ انفرادی آپ نے فتویٰ ہو تو کھڑا کر دیا ہو، اور میں نے ظاہریت کو اختیار کیا ہو وہاں پر. ایسا نہیں ہے. تو کیا یہ متخصص آدمی کو ہونا چاہیے یا جامع العلوم جسے کہتے ہیں اس پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے؟ طبیعت کے اندر یہ جلال اور یہ تلخی یہ کوئی ایک موروثی چیز ہے یا بعد میں کچھ عوامل کی وجہ سے پیدا ہو گئی؟ سب سے پہلے جن کو توحید کی اللہ رب العالمین نے سمجھ عطا فرمائی وہ میرے والد محترم تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، پروگرام بزم علماء کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور. ناظرین، آج کی ہماری یہ نشست بہت ہی علمی، جاندار، شاندار، مفید اور فکری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت آج ہمارے درمیان جو شخصیت جلوہ افروز ہیں، بڑے منجے ہوئے مفتی ہیں، بڑے زبردست قسم کے مدرس ہیں اور بڑے پائے کے مصنف بھی ہیں اور افتاء میں ان کا تخصص ہے. میری مراد آج ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی. آپ فیصل آباد کے ایک عظیم ادارے جامعہ اسلامیہ کو بھی چلا رہے ہیں، تو آئیے ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ محترم؟ جی اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ ایک تھکا دینے والا سفر کر کے ہمارے پاس اس شدید موسم میں گرمی میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید بنائے. جی آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے جزاکم اللہ اور خیر. یہ بات لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہے. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو برکت دے. آمین. خاندانی پس منظر پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ آپ اس فیلڈ کی طرف آئے ہیں تو خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کا، علمی لحاظ سے یا ویسے؟ ہمارے خاندان میں سب سے پہلے جن کو توحید کی اللہ رب العالمین نے سمجھ عطا فرمائی وہ میرے والد محترم تھے. اللہ ان کی الحمدللہ. مغفرت فرمائے. آمین آمین. ان سے پہلے جتنے بھی ہمارے خاندان کے لوگ تھے اور اب بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ بدعات، خرافات اور شرک کی دلدل کے اندر ہی زندگی بسر کر رہے تھے. تو سب سے پہلے وہ فرد تھے جن کو اللہ نے توحید کی سمجھ عطا فرمائی. الحمدللہ. اور میں چھوٹا ہی تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، پرائمری پاس کی، صحیح. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے اس بچے کو عالم بناؤں. ہمارے خاندان میں توحید والا ہی کوئی نہیں تھا، عالم کہاں سے کوئی پیدا وہ تو ہونا بڑا تھا. دور کا تصور تھا. ہاں، والد صاحب بھی عالم نہیں تھے، صحیح. وہ ڈرائیور تھے. صحیح. ایئر فورس میں رہے تو وہاں بھی ڈرائیوری کرتے تھے، وہاں سے واپس آ گیا، پھر ادھر بھی ساری زندگی انہوں نے بس کی ڈرائیوری کے اندر گزار دی. لیکن ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز کے پابند، حلال کمائی کرنے والے، 1 روپیہ بھی وہ حرام کا اپنے لیے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے لانا گوارا نہیں کرتے تھے. زبردست. اس ڈرائیوری کے پیشے کے ساتھ وہ منسلک تھے، لیکن کھانا اپنی جیب سے کھاتے تھے. اچھا. جو ان کے ساتھ کنڈکٹر چلتا تھا اس کو پہلے کہہ دیتے تھے بھائی میرا جو 100% صحیح حساب بنے گا نا مجھے وہ دینا ہے، 1 ٹیڑی پیسہ بھی میرے ادھر سے لے کر نہیں آنا. صحیح. تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا. صحیح. ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بچہ دین کا علم پڑھے. میں نے مڈل کیا اسکول سے. صحیح. تو مڈل کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو داخل کروانا ہے دینی ادارے میں. صحیح. مجھے اور میرے ایک چھوٹے بھائی تھے محمد عمر، جی. دونوں کو وہ لے گئے دارالقرآن ادارہ ہے جناح کالونی فیصل آباد میں. فیصل آباد میں. جی جی. مولانا عبداللہ امر سری رحمۃ اللہ علیہ، جی جی. مشہور محدث ہیں، جی. ان کا ادارہ تھا. اس میں مولانا حود صاحب ہیں، جی. صوفی گلزار احمد صاحب تھے، شیخ الحدیث. جی جی. وہ والد صاحب ان کے پیچھے جمعے پڑھا کرتے تھے آ کر، کیونکہ ہمارے قصبے میں جہاں ہم رہتے تھے اہل توحید کی مسجد تھی کوئی نہیں اور کوئی گھر بھی نہیں تھا ہمارے گھر کے علاوہ. صحیح. مجھے یاد ہے میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو جو میرے ہم عمر بچے تھے نا وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتے تھے
آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں، آپ کا کلمہ کون سا ہے؟ اچھا، یعنی کہ یہ سوال بہت پرانا ہے. یہ تصور تھا صحیح اس وقت صحیح صحیح. توحید والوں کے حوالے سے. جی جی ہمیں بھی زیادہ شعور نہیں تھا، جی تو ہم کہتے تھے ہمارا تو وہی کلمہ ہے جو سارے مسلمانوں کا جی کلمہ جی ہے، ہمارا کوئی کلمہ الگ نہیں ہے. جی تو والد صاحب کے شوق کی وجہ سے انہوں نے داخل کروا دیا. پھر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، سینہ کھول دیا. جی تو میں دارالقرآن فیصل آباد کے اندر 4 سال پڑھا ہوں. صحیح. پھر ہمیں پتہ چلا حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جامعہ محمدیہ جیری روڈ گجرانوالہ میں اساتذہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے علماء ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. جی جی تو ہم کافی سارے نا بھائی وہاں سے دارالقرآن سے چھوڑ کر جامعہ محمدیہ آ گئے. صحیح. وہیں سے پھر میں نے باقی ساری تعلیم مکمل کی جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے. جس سال میں فارغ ہوا ہوں اسی سال مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. صحیح ماشاءاللہ. تو مدینہ یونیورسٹی میں اللہ نے کلیت الشریعہ، میری ویسے خواہش تھی کلیت الحدیث میں جانے کی، صحیح. لیکن کلیت الشریعہ جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ یقیناً بہتر تھا. اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے. جی تو کلیت الشریعہ میں داخلہ میرا ہوا، صحیح. جس سے میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، بہت فائدہ ہوا مجھے الحمدللہ. احادیث تو ساری ادھر پڑھی ہوئی تھی، جی جی فقہ کے حوالے سے، اصول فقہ کے حوالے سے، قضاء کے حوالے سے، یہ سارا تخصص تھا کلیت الشریعہ کے اندر. تو بہت میں نے وہاں سے الحمدللہ فائدہ اٹھایا. ہمارے خاندان میں میں نے کافی کوشش کی کہ جو سمجھ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے توحید کی، وہ اوروں سنت کو پر بھی آ چلنے جائے. کی، اوروں کو بھی آ جائے. اور اللہ نے اس میں بڑی تاثیر اور بڑی قبولیت رکھی اللہ رب العالمین نے. صحیح. بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو اللہ نے توحید کی سمجھ عطا فرما دی. الحمدللہ. کوئی شاید ایک آدھی بچہ ہے جو نہیں ہے اس راستے پر، ورنہ اللہ نے سب کو توحید کی راہ پر چلا دیا. الحمدللہ. تو شیخ محترم، جیسا کہ آپ مدینہ یونیورسٹی آپ کا داخلہ ہو گیا جامعہ اسلامیہ میں، تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ لو جی علم ہی پڑھنا ہے، پاکستان میں پڑھ لو، یہاں بھی وہی کتابیں ہیں، وہاں بھی وہی کتابیں ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ یہاں بھی وہی علم ہے، وہاں بھی حدیث کی وہی کتابیں ہیں؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ جی شک نہیں ہے، کتابیں تو اسلام کی وہی ہیں، قرآن وہی ہے ہر جگہ پر، جی بنیادی جو مصادر ہیں بخاری ہیں. وہی ہے، مصادر جی وہی ہیں سارے. جی جی تو لیکن ایک مدرسہ ہوتا ہے اور ایک یونیورسٹی ہوتی ہے. جی یہ مدرسے میں اور یونیورسٹی میں فرق ہوتا ہے. صحیح. مدرسوں میں ہمارے پاکستان کے اندر کتب پڑھائی جاتی ہیں، جی جبکہ یونیورسٹیوں کے اندر کتب نہیں پڑھائی جاتی، کتب صرف نمونے کے طور پر رکھی ہوتی ہیں. صحیح. اور وہاں پر اساتذہ وہ بہت زیادہ مواد اکٹھا کر کے لیکچر تیار کرتے ہیں، صحیح. اور وہ لیکچروں کی شکل میں، صورت میں وہ پڑھایا جاتا ہے. اور پھر بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان سے بہت زیادہ کام بھی کروایا جاتا ہے، بحثیں لکھوائی جاتی ہیں، صحیح. ان سے آرٹیکل لکھوائے جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے جو مدارس کے اندر نہیں ہوتا. صحیح. اور پھر یہ مقارن فقہ، ہمارے ہاں تو چونکہ حنفیوں کی اکثریت ہے جی جی تو فقہ حنفی ہی ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہاں فقہ مقارن، مالکیوں کی فقہ، شافیوں جی کی، جی حنبلیوں کی، اور سنت کی جو فقہ پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں جی جی وہ ماشاءاللہ ساری مقارنے کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی تھیں. صحیح. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جو ہے نا فقیہ کے قول کے پیچھے اس کی دلیل کیا ہے، جی جی وجہ کیا ہے، استدلال اس نے کہاں سے کیا ہے، جی اور اس استدلال کی کیا قوت اور کیا حیثیت ہے. جی جی تو اس میں بندے کو جو ہے نا کتاب و سنت کے جو سب سے قریب ترین چیز ہے نا وہ معلوم ہو جاتی ہے، یہ صحیح. چاروں فقہوں کا مقارنہ کرنے کے بعد. صحیح. تو یہ وہاں پر وہ اس طرح کی مدینہ یونیورسٹی کے اندر انداز تھا تعلیم کا جو یہاں پر مدارس میں نہیں تھا. صحیح. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے مدارس میں الحمدللہ حدیث پر بہت زیادہ عبور بچوں کو کروا دیا جاتا ہے، جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی لیکن یونیورسٹی وہ اپنا ماحول اس کا ہوتا ہے. جی 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 پھر وہاں پر تقریباً کوئی دنیا کے 150 ممالک کے طالب علم تھے صحیح. جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اور اس گیدرنگ سے بذات خود بندے کو بندے کچھ کو سیکھنے کو بڑا ملتا کچھ ہے. ملتا ہے. مختلف تہذیبیں، مختلف مختلف تہذیبیں ممالک ہیں. کا جو کلچر ہے،
ان کے جو جغرافیائی چیزیں ہیں، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ہے، کافی کچھ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تعلیم کے علاوہ بھی۔ بالکل اور ویسے بھی اساتذہ کا فرق ہو جاتا ہے، اگرچہ بنیادی مصادر تو وہی ہیں، جی لیکن بالکل پڑھانے والے وہ کبار مشائخ۔ انہوں نے چونکہ وہ ہر فن کے اندر وہ جو تھے نا اسپیشلسٹ جس کو کہتے ہیں، جی پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ہم جب ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے تو اس وقت زیادہ تر مصر کے لوگ تھے وہاں پر اساتذہ کرام، اساتذہ، صحیح جو بہت زیادہ اپنے اپنے فنون کے اندر مہارت رکھتے تھے، صحیح اور پھر آہستہ آہستہ وہ ان کی جگہ پر سعودی عرب کے جو ماہرین تھے، لائق بچے تھے، وہ تیار ہوئے اور انہوں نے وہ جگہ حاصل کر لیں۔ صحیح لیکن انہوں نے اس طرح ایک ایک فن کے اندر جب مکمل ریسرچ کی نا تو جی، بہت زیادہ وہ مہارت انہوں نے حاصل کی، جس تخصص کی بنا پر شکل میں۔ تخصص کی شکل میں۔ صحیح تو پھر وہ اپنے ایک تخصص کے لحاظ سے ہی وہ پڑھاتے تھے اور اس پر ان کو مکمل عبور حاصل ہوتا تھا۔ صحیح طلباء ان سے بہت مستفید ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو شیخ محترم، اپنے مشہور اساتذہ کرام، مشہور نہ بھی ہوں، غیر معروف بھی ہوں، مشہور ہونا شرط بھی نہیں ہے، اساتذہ کرام کے نام اگر آپ بتانا پسند فرمائیں، اور ان میں سے جو شیخ یعنی کہ جن کو آپ نے آج تک آئیڈیل بنایا اور ان کا انداز تدریس آپ کو پسند آیا اور آپ آج تک ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور انہوں نے آپ کی رہنمائی کی، نہیں ہر لحاظ سے آئیڈیل ایک شخصیت، وہ آپ کی کون سے شیخ ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا نا اپنے اساتذہ کرام میں سے، ویسے تو سب سے اٹھایا ہے، جی جی، کوئی استاد بھی ماشاءاللہ ایسا نہیں جیسے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل نہ اگر کیا بندہ ہو۔ بے فیض ہی رہ جائے۔ ہاں جی، جی سب اساتذہ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، صحیح لیکن سب سے زیادہ جو میں متاثر ہوا ہوں وہ ہمارے ایک استاد محترم تھے دارالقرآن میں، مولانا محمد طیب معاذ اللہ رحمۃ اکبر، اللہ علیہ۔ رحمہ اللہ تعالی۔ میں نے سب سے ابتدا ان سے کی تھی، ابواب صرف ان سے پڑھی تھی۔ صحیح ان کا پڑھانے کا انداز، ان کا طلباء کو ڈیل کرنے کا انداز، جی ان کا جو ہے نا وہ تربیت کا انداز، اس سے میں بڑا متاثر ہوا، صحیح اور آج تک وہ میں نے نہیں چھوڑا بھی نہیں اور میں اس کو بھولا بھی نہیں۔ صحیح پھر جامعہ محمدیہ میں سب سے زیادہ جن سے میں نے فائدہ اٹھایا جی، وہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ رحمہ اللہ علیہ تعالی۔ کی شخصیت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہر فن کا ماہر بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مجھے اللہ گواہ ہے ایسے لگتا تھا حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہ شاید یہ صحابہ کی جماعت کا بچھڑا ہوا ایک بندہ ہے جو ہمارے زمانے کے اندر موجود ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ کوئی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پڑھا ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو، یعنی میں نے کہ نہیں دیکھا۔ حقیقی معنوں میں حقیقی عالم معنی با عمل۔ عالم با عمل، صحیح، میں نے ان جیسا زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، حافظ عبد صحیح، المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا یعنی کہ سب کچھ ان کا آپ کے دل پہ نقشہ آئی نقشہ بالکل۔ تو میں نے صحیح، ان سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ پھر حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ تعالی جامعہ محمدیہ میں، ان سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ صحیح پھر مدینہ یونیورسٹی میں بہت سے اساتذہ تھے جی۔ جن سے میں نے بہت زیادہ فائدہ شاید اٹھایا۔ کوئی عرب شیخ کا بتا دیں، ان کا نا ایک بڑا شوق رہتا ہے دل میں ان کا سننے کے۔ ان میں ایک استاد تھے ڈاکٹر علی بن سلطان الحکمی، صحیح میرے مدینہ یونیورسٹی میں داخلے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اچھا، ان کی کوشش سے وہ آئے تھے ادھر دورہ جو ہے نا وہ کروانے کے لیے، چھٹیوں میں ایک دورہ کرواتے تھے وہ لغہ عربیہ کے نام سے، صحیح تو میں اس میں شریک ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انہوں نے مجھے اہمیت دی صحیح اس دورے میں، تو انہوں نے کوشش کی کہ آپ ادھر آئیں۔ صحیح میں نے ان کو اپنے کاغذات دے دیے جامعہ محمدیہ سے فارغ ہو کے، انہوں نے سارا کچھ کروایا آگے سے، صحیح تو ان سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ پھر مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے استاد تھے ایک ترحیب بن ربیعان الدوسری، صحیح، وہ زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ علی بن سلطان الحکمی تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ رحمہ اللہ، پھر میں نے سلیمان الرحیلی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ میرے استاد ہیں، صحیح، آج کل مسجد نبوی میں نبی میں وہ درس دیتے ہیں، حلقہ ہوتا ہے ماشاء اللہ، حلقہ ہوتا ہے ان کا بہت بڑا۔ صحیح، جس جگہ پر حلقہ ہوتا تھا نا ڈاکٹر عطیہ سالم جی 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 رحمہ اللہ جی کا، جی جی، اسی سیٹ پر الحمدللہ آج وہ براجمان ہے، براجمان ہیں۔ صحیح ان سے بھی میں نے بڑا فائدہ اٹھایا۔
صحیح. تو ایک ڈاکٹر عبدالعزیز احمدی تھے، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا. تو یہ اساتذہ میں ان کو کبھی اپنی زندگی میں بھلا نہیں سکتا. صحیح. جو ان کی محبت اور جو ان کا تعلیم دینے کا، تربیت دینے کا انداز، جو ان کا اخلاص تھا، ان کے ان اساتذہ کے اخلاص اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں. الحمدللہ، بہترین صدقہ جاریہ ان ورنہ کے لیے. ہمارے اندر نہ کوئی ایسی خوبی تھی، نہ کوئی صلاحیت تھی. یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد اور اللہ کے احسان اور فضل کے بعد ان اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. صحیح. شیخ محترم، آپ نے عربی مشائخ اور عجمی مشائخ میں کوئی ڈیفرنس پایا ہو، فرق محسوس کیا ہو؟ بندہ طبیعت سے بھانپ لیتا ہے کہ وہاں کے مشائخ میں یہ چیز نہیں تھی اور یہاں کے مشائخ میں یہ چیز ہے، یا یہاں کے مشائخ میں یہ چیز نہیں ہے وہاں کے مشائخ میں ہے، کوئی فرق ایک دو بیان کر دیں. جی، ایک فرق تو جو میں نے محسوس کیا جی. وہ یہ تھا کہ جو ادھر کے مشائخ ہیں نا، ان کو اللہ نے ہر فن مولا بنایا ہوا ہے. عجمی مشائخ. عجمی مشائخ اچھا. یہ تمام دینی علوم کے تقریباً ہر علم کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے ہیں. صحیح. اور جو عرب کے مشائخ ہیں، چونکہ انہوں نے تخصص کیا ہے الگ الگ فنون کے اندر، تو وہ اپنے فن کے اندر تو بہت ماہر ہوتے ہیں. جی. بڑی مہارت ہوتی ہے، بڑا وسیع ان کا مطالعہ ہوتا ہے، بڑی دور تک ان کی پہنچ ہوتی ہے اس جی. میں. جی. لیکن وہ ہر فن کو وہ حل کر سکیں، ہر فن کو سمجھ سکیں، ہر فن کو سمجھا سکیں، وہ ایسے وہاں میں نے کم لوگ دیکھیں. اچھا. یہ لوگ مجھے پاکستان میں اس طرح کے بڑے نظر آئے ہیں. صحیح. علماء جامع میں الصفات. جامع الصفات. صحیح. اور وہ ہر فن کو سمجھتے ہوں، ہر فن کو سمجھاتے ہوں، ہر فن میں مہارت رکھنے والے ہوں. صحیح. ایسے ہی یہ جو بر صغیر کے پاکستان کے اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کو میں نے سلفیت پر زیادہ پختہ پایا ہے عرب علماء کی بنسبت. اللہ اکبر. اچھا. یہ سلفیت میں بہت زیادہ پختہ ہیں، عمل بالحدیث کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان کی بنسبت. صحیح. ان کے اندر تھوڑی سی سستی کوتاہی موجود ہے، لیکن ان کی بنسبت عمل بالحدیث پر اور سلفیت پر ماشاءاللہ یہ بہت مضبوط ہے. زبردست. صحیح. تو شیخ محترم، یہیں سے اسی بات سے ایک سوال میں نکالنا چاہوں گا اسپیشلائزیشن کے بارے میں، جسے ہم تخصص کہہ دیتے ہیں. تو تخصص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اسپیشلائزیشن جب بندہ کر لیتا ہے، تخصص کر لیتا ہے، تو اس کا جو فوکس ہے نا وہ ایک علم سے آگے نہیں جاتا. یعنی کہ اس کا جو ایک سوچ ہے، نظریہ، وہ ایک محدود دائرے میں ہی گردش کرتی ہے. تو کیا یہ متخصص آدمی کو ہونا چاہیے یا جامع العلوم جسے کہتے ہیں اس پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے؟ نہیں، جو متخصص ہو جاتا ہے نا، جی. وہ اگر شوق رکھتا ہو تو وہ جامع العلوم بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ دیگر دروازے بند نہیں ہوتے اس بند میں؟ نہیں ہوتے اس کے لیے، نہ وہ بند اگر کوئی کرنا چاہے تو خود اپنے اوپر کر لے تو الگ مسئلہ ہے، صحیح. ورنہ اس کے لیے بند نہیں ہوتے. وہ اگر دوسرے علوم اور فنون کا بھی مطالعہ مسلسل جاری رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کو مہارت حاصل ہو سکتی ہے، صحیح. ہو جاتی ہے. ایسے ہیں لوگ، صحیح. لیکن بہت کم ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جو ایک فن کے اندر تخصص کر لیتا ہے نا، پھر وہ دوسرے علوم کی طرف توجہ کم دیتا ہم ہے. نے بھی چیز محسوس کی ہے، مطلب ایک شیخ ہیں، ان سے جا کے کسی سوال کیا کہ اس کے متعلق سوال کا جواب دے دیں، وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں لو جی میرا یہ فن نہیں، میرا موضوع نہیں ہے، جائیں جا کے فلاں استاد کے پاس، میں نہیں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا. تو یہ چیز میں نے دیکھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا بس اسپیشلائزیشن کے جب بارے میں. بندہ زیادہ محنت کرے گا نا، جی. تو وہ جو ایک فن میں تخصص حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسرے فنون مشکل رہتے ہی نہیں، رہتے نہیں. صحیح. بالکل آسان ہو جاتے ہیں. اس کو اب اپنا اس کا شوق ہوگا، اس کی محنت ہوگی، اس کا مطالعہ ہوگا، جتنا وہ مطالعہ بہتر کر لے گا اتنا زیادہ وہ علوم کے اندر، فنون کے اندر مہارت حاصل کرتا چلا جائے گا. صحیح. ورنہ صلاحیت تو ایک تخصص کرنے والے کے اندر ہر چیز کی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. جی. اس صلاحیت کو بڑھانا بندے کے اپنے اوپر ہوتا ہے، جی. خود بخود تو نہیں بڑھنی. جی. جی. جتنی وہ بڑھا لیں گے اتنی بڑھ جائے گی، دروازے کھولتے جائیں گے، کھولتے چلے جائیں گے. کھلتے چلے جائیں گے. صحیح. تو شیخ محترم، بعض اوقات آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء کو آزمائش آتی ہے، مالی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے کوئی مشکل آتی ہے، حصول علم کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ علم چھوڑ جاتے ہیں. تو کیا آپ جب طالب علم تھے آپ کو بھی ایسی رکاوٹیں آئیں، ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کو آپ نے فیس کیا اور آپ ان کو فیس کر کے اپنے میدان میں آگے بڑھے؟ اس بارے میں کوئی لب کشائی فرمائیں تاکہ طلباء کو ایک حوصلہ ہو کہ رکاوٹیں تو آتی ہیں. جی، رکاوٹیں تو بہت تھیں. سب سے پہلی رکاوٹ یہ تھی
کہ میری والدہ محترمہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان سے دور ہو جاؤں انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ ادھر ہی پڑھے، صحیح، جبکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں دین پڑھوں، اور دین پڑھنے کے لیے لازمی تھا وہ گھر سے ماں سے تو دور جانا پڑنا تھا۔ جی، تو یقیناً جب میں گیا ہوں تو میرا بھی بندہ نئی جگہ پر جاتا ہے پہلی جی، مرتبہ زندگی میں تو دل تو نہیں لگتا دل آسانی نہیں سے۔ لگتا، صحیح، اچھا، پھر وہاں کا ماحول بھی الگ ہوتا ہے گھر کے جی، ماحول سے، جی، تو کچھ دن تو میں بھی پریشان رہا، جی، پیچھے والدہ بھی پریشان رہی، جی، اور جب میں پہلی مرتبہ گیا میں دیکھ رہا تھا ان کے آنسو گر رہے تھے، رو رہی تھی وہ، اللہ اکبر، یعنی کہ آپ تو کو رخصت کر رہی تھی اور رو ہاں رہی جی تھی، رو رہی تھی، صحیح، تو بچے کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے کہ میری جی، ماں میری خاطر جو ہے نا وہ رو رہی ہے۔ جی، تو اس کے باوجود میں نے الحمدللہ والد صاحب کی چونکہ یہ خواہش تھی کہ میں پڑھوں، جی، تو میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ نہیں کی، پھر میں نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی نا، جی، وہ کوئی بہت زیادہ خوشحال گھرانہ نہیں تھا۔ صحیح، یعنی والد صاحب مالی اعتبار سے کچھ زیادہ مالی مضبوط اعتبار نہیں سے تھے، میرے والد صاحب ڈرائیوری کرتے تھے بس، صحیح، اور ڈرائیور کا جو ڈرائیوری کا پیشہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے حرام بھی 1 روپیہ نہیں لینا تھا جی، کسی جی، سے، کھانا حلال بھی کھانا، اپنی جیب سے کھانا جی، تھا، جی، تو وہ کتنا کو وہ کما سکتے ہیں۔ صحیح، ڈرائیوروں کی معمولی سی تنخواہ ہوتی ہے، اور یا وہ ہوتی ہے کمیشن ہوتی ہے ہر چکر کی، جی، جی، جو ان کو کمیشن ملتی ہے چکر کے بعد، صحیح، سواریاں زیادہ مل گئی جی، تو زیادہ کمیشن مل جائے گی، کم مل گئی تو کم کمیشن ملے گی، صحیح، تو اس طرح کا ہوتا تھا۔ تو میں جب پڑھتا تھا نا، مہینے کے 15-20 روپے مجھے میرے والد صاحب دیتے ہوتے تھے، اللہ اکبر، 15-20 روپے، تو میں الحمدللہ ان پر گزارا کرتا تھا۔ صحیح، میں نے ان پیسوں کو جوڑ کر کتابیں بھی خریدی، صحیح، الحمدللہ اب میرے پاس ایک بہت بڑی لائبریری ہے، صحیح، بہت بڑی لائبریری اللہ نے دی ہے مجھے شوق تھا شروع سے جی، جی، یہ کتابیں خریدنے کا۔ صحیح، تو میں نے الحمدللہ کبھی بھی جتنے پیسے والد صاحب دے دیتے تھے میں نے کبھی ان سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھے اتنی ضرورتیں ہیں، مجھے یہ ضرورت ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، جو دے دیتے تھے بس اسی پر اکتفا کرتا تھا، انہی پیسوں سے گھر آنے جانے کا کرایہ لگاتا تھا، جی، اور انہی پیسوں پر اکتفا کر کے ان سے بچا کر میں کتاب بھی خریدتا تھا اپنے لیے کوئی نہ کوئی۔ صاحب اسی بات سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ علم کی پختگی اس وقت بڑی تھی، آج علم کی پختگی دن بہ دن جو ہے وہ کمزوری کی طرف جا رہی ہے، تو اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے تھے، آپ پیسے بچا لیتے تھے، اس سے آپ کتاب خریدتے تھے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹچ موبائل آ گیا، اینڈرائڈ فونز آ گئے ہیں، تو بجائے کتاب خریدنے کے پیسے جو ہیں وہاں پہ پیکیجز لگانے کے لیے، کال پیکیجز اور انٹرنیٹ پیکیجز، یہ صلاحیتیں ادھر بھی خرچ ہو رہی ہیں، کیا اس چیز کا بھی فرق پڑا ہے علم کی کمزوری میں؟ جی بہت بڑا فرق پڑا ہے اس کا، یہ تو بہت خوفناک فتنہ ہے اس دور کا، صحیح، بہت بڑا فتنہ ہے جس نے ہماری جو ہے نا تقریباً نوجوان نسل کو ان کی صلاحیتوں کو چھین لیا، چھین لیا ہے، جو دین کے لیے صرف ہونی چاہیے تھیں، الہی کلمت اللہ کے لیے صرف ہونی چاہیے تھیں، دین سمجھنے کے لیے سب کو چھین لیا اس فتنے نے، صحیح، بہت بڑا اور سنگین اور خوفناک فتنہ ہے۔ صرف آج اس فتنے سے وہی بچا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل ہو، بالکل، ورنہ اس فتنے سے بچنا بھی مشکل ہو چکا ہوا ہے جی، جی، ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، لوگوں کے پاس یہ فیس بک سوشل میڈیا اس کے سوا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو خود پڑھ سکیں، بالکل ٹائم ہی نہیں کسی ہوتا، کتاب کا مطالعہ کر 3-3 سکیں، 4-4 گھنٹے لگا دیتے ہیں ایک نشست میں بس بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہیں تو وہ نہ ان کو اپنے خاندان کی کسی چیز کی پرواہ ہے، نہ اپنی اور ضروریات کی پرواہ ہے، حتیٰ کہ مطالعہ کی پرواہ نہیں ہے، ماں وہ باپ سامنے سارا بیٹھے ہیں ٹائم ان اس کی پر گزر پرواہ نہیں جاتا ہے، ہے۔ ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، ہاں جی، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس شر سے اللہ محفوظ رکھے ساری مسلمان امت کو، ہمارے نوجوانوں آمین۔ کو، ہمارے علم والوں کو۔ حصول تو علم کے بعد جب آپ وطن واپس آئے ہیں تو آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے کس میدان کا آپ نے انتخاب کیا، کس میدان سے آپ نے پہل کی؟ میں نے بتایا نا کہ میں حافظ عبدالسلام بن محمد جی، حافظہ اللہ تعالیٰ وہ میرے استاد محترم تھے، تو جب میں مدینہ یونیورسٹی میں میرا آخری سال تھا نا، اس سال حافظ محمد سعید صاحب جی، حافظہ اللہ تعالیٰ یہ عمرے پر گئے، مسجد نبوی میں باب رحمت کے سامنے ان سے میری ملاقات ہوئی، صحیح، تو انہوں نے اس وقت مرکز طیبہ مریدکے میں ادارے کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا، صحیح، بھٹوی صاحب بھی جامعہ احمدیہ سے ادھر تشریف لے آئے تھے، صحیح، تو انہوں نے مجھے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کا پیغام دیا کہ
ان کا پیغام ہے آپ نے ناک کی سیدھ میں یہاں سے فارغ ہو کر مرکز طیبہ آنا ہے۔ صحیح تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، جی تو استاد کی بات تو ہمارے لیے علی الرأس والعین۔ ہاں جی اللہ راس والعین ہے۔ تو میں الحمدللہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا وہ حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ صحیح اس وقت پھر پہلا سال تھا وہاں ادارے کا آغاز کیا۔ جی الحمدللہ اب اس ادارے سے بڑے بڑے علماء نکلے ہیں جی جی جو اللہ کے فضل سے دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ جی جی مؤلفین بھی ہیں، جی مدرسین بھی ہیں، بڑے بڑے دعات بھی ہیں، بڑا بڑا کام چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ جی جی تو میں نے زیادہ تر اپنا اب تک زندگی کا عرصہ مرکز طیبہ مرید کے میں ہی گزارا بسر ہے۔ کیا ہے۔ صحیح 3 سال کراچی جامعۃ الدراسات الاسلامیہ صحیح اس کی ذمہ داری میرے پاس رہی ہے، وہاں بھی رہا ہوں، اور 2 سال مرکز البدر بہاولپور، جی جی وہاں ادارہ ہے ہمارا جماعت کا، جی بڑا ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی رہی ہے۔ صحیح اور اب میں 3-4 سال سے فیصل آباد میں الحمدللہ یہ ادارہ ہم نے شروع کیا ہے جی جی آ کر وہاں پر جی الجامعۃ الاسلامیہ، جی جی اور اللہ نے بہت زیادہ پذیرائی اور قبولیت دی ہے۔ الحمدللہ۔ ضلع فیصل آباد کے اندر جتنے بھی دینی ادارے، بڑے یہ اداروں کا شہر ہے فیصل آباد، صحیح جتنے بھی ادارے ہیں الحمدللہ ان پرانے ادارے ہیں، معروف ہیں، ان میں طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے ہمارا اللہ کے فضل سے تیسرا نمبر ہے، حالانکہ ہمارے 3-4 سال ہوئے ہیں ادارے کے آغاز کو۔ ان کے جلد شہرت پا لی ہے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ تو شیخ محترم، ایک عالم دین 7 سال یا اس سے زیادہ عرصہ وہ علم حاصل کرنے میں گزارتا ہے، تو کیا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دین کا کام صرف مدرس بن کے کر سکتا ہے، یا خطیب بن کے کر سکتا ہے، یا مسجد کا امام بن کے کر سکتا ہے، یا اس کے لیے اور بھی مجالات ہیں کہ وہ اور مجالات میں جا کر بھی دین کا کام کر سکتا ہے؟ کیا صرف انہی 3 چیزوں میں بند کر دینا اور محدود کر دینا یہ درست نہیں، ہے؟ بہت سی مجالات ہیں۔ وہ یہ جو ہمارا سکول کا سسٹم ہے، سکولوں کا، جی جی سکولوں میں جا کر بہت زیادہ دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ بالکل ایک دائی جس کو دین کی اللہ نے سمجھ دی ہے، عقیدے کی سمجھ دی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، تو وہ بے شمار خاندانوں کو سکول کے ذریعے ان کے بچوں کی تربیت کر کے ان کو عقیدہ پڑھا کر سنت پر چلا کر بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ صحیح جتنا بڑا کام مسجد میں بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کام سکولوں میں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ کالجوں میں ہو سکتا ہے، صحیح یونیورسٹیوں میں ہو سکتا ہے۔ اور آپ اگر نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے جن کو اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے ان میدانوں کا رخ کیا اور اللہ نے ان سے بڑا بڑا کام لیا ہے۔ صحیح موجود ہیں ایسے لوگ، جی نام بھی آپ کے ماشاءاللہ سامنے ہیں، جی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جی ہیں، جی جی حافظ محمد صحیح صاحب ہیں، جی جی پروفیسر ظفر اقبال صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے بڑے بڑے ماشاءاللہ، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان جی میں سے جی ایک تھے، جی جی زبردست۔ بہت بڑا کام کیا انہوں نے اس ادارے کے جی اندر، جی اور بالکل ان اداروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی توحید کی دعوت پھیلائی وہاں صحیح پر۔ بات تو یہ بھی ایک میدان ہے۔ جی۔ اسی طرح آج کل یہ سوشل میڈیا بھی ایک میدان سوشل ہے، میڈیا جی بہت بڑا میدان ہے۔ وقت کا تقاضا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ بلا مبالغہ جی کلمہ پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ان کے پاس مسجد میں آنے کا وقت نہیں، نہیں ہے کسی جلسے درس کانفرنس سننے کا وقت ان کے پاس نہیں ہے، جی نہ وہ قرآن پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم ہے، نہ حدیث کا مطالعے کا ٹائم ہے۔ جی وہ ان کو اگر کوئی دینی معلومات کی ضرورت ہے تو انہوں نے، چونکہ وہ اس پر مصروف ہیں، انہوں نے وہیں سے لینی ہے۔ جی تو یہ کروڑوں لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو صحیح توحید کی، کتاب و سنت کی سچی خالص دعوت پہنچانے کی شدید ترین ضرورت ہے اس وقت۔ بالکل کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ محروم ہیں اس سے، صحیح بات ہے۔ نہ وہ جس جگہ پر دینی تعلیم کی تربیت کی دعوت دی جاتی ہے ان کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ان کے پاس وہاں پر جانے کا ٹائم نہیں ہے، جی تو وہ سب کے سب محروم ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، جو بدعات کو، خرافات کو، شرکیات کو اسلام کے نام پر لوگوں کو پھیلا رہے ہیں، بے شمار ہیں لوگ، جی لیکن خالص کتاب و سنت کی، توحید و سنت کی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سچی دعوت دینے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہے۔ ان کی شیخ بہت محترم، تعداد ابھی کم آپ ہے۔ نے فرمایا کہ
مطلب کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو فزیکلی کسی کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکتے، کسی جامعہ کو جوائن نہیں کر سکتے، کسی مسجد میں نہیں آ سکتے، درسگاہ میں نہیں جا سکتے. تو کیا ہم اب تک ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بالفعل کلاس میں آ کے نہیں بیٹھ سکتے، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہے کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے؟ ان کے لیے کوئی شارٹ کورسز ہو جائیں، 2 سالہ ہو جائے، 3 سالہ ہو جائیں، ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہو جائے، اصول فقہ کے حوالے سے ہو جائے، عربی لینگویج کے حوالے سے ہو جائے. کیا ہم مجموعی سطح پہ کچھ ایسا کام کر پائے ہیں؟ جی ابھی تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت پیچھے ہیں مطلب ہم. بہت پیچھے ہیں ہم، اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں. صحیح. اور اس کام کی اس وقت شدید ترین ضرورت ہے جی کہ ہم شارٹ کورسز ان کا نصاب تیار کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کو پڑھائیں. جی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کا، جی اور بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، لوگوں کی عاقبت سنور سکتی ہے. بالکل. تو ہمارا تو زندگی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کی عاقبت سنور جائے. جیسے اگر ایسا ہوتا ہے کوئی کہ ایک بیچارہ بڑی محنت سے کوئی بندہ نے فرادی طور پہ کوئی کورس تیار کر لیتا ہے بیچارہ 2 سال کا یا 2.5 سال کا، اس کو لانچ کر دیتا ہے فیس بک پہ یا کسی بھی جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ لے آتا ہے اس کو کہ 2 سالہ شارٹ کورس ہے، 3 سالہ شارٹ کورس ہے، تو اس پہ پھر انگلیاں اٹھنے شروع ہو جاتی ہیں کہ تنقید کرنے والے بڑے ہوتے تنقید ہیں. شروع ہو جاتی ہے. لو جی آپ نے علم کو 7 سال میں علم جو پڑھا جانا تھا آپ نے کتنا محدود کر دیا اس کو، آپ جی بہت محدود پیمانے پہ لے آئے، اس طرح گمراہیاں پھیلیں گی، علم میں منہج میں مضبوطی نہیں ہو سکے گی. تو یہ اعتراض کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں ان شارٹ کورسز سے ہم نے جو مستقل علماء تیار کرنے والے ادارے ہیں وہ تو بند نہیں کیے، جی یا ان کو ہم نے کوئی کنڈیم تو نہیں کیا. جی جی ہم الحمدللہ یہاں سے لوگوں کو لے کر ان اداروں میں بھی بھیج سکتے ہیں، بھیج رہے ہیں، رہنمائی کرتے بھی ہیں. رہنمائی کرتے بھی ہیں، اور لوگ جاتے بھی ہیں. جب ان کو جی تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے جی تو اللہ ان کے دل کے اندر شوق پیدا کرتا ہے، وہ زیادہ گہرائی کے لیے پھر وہ ان اداروں کا رخ کرتے ہیں. صحیح. تو ایک بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے جی کہ وہ 6 سال یا 8 سال یا 7 سال کسی ادارے میں دے. تو کم از کم جتنا کو دین ہم اس کو پڑھا سکیں آسانی سے، جتنا وہ ٹائم دے سکتا ہے، ہمیں تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے. غنیمت سمجھنا چاہیے کہ وہ خود باذوق ہے. وہ خود باذوق ہے جی اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا. دیکھیں نا، پہلے جو علماء تھے ہمارے اسلاف، جی انہوں نے ادارے کھول کے تو نہیں پڑھایا تھا، جی وہ تو جہاں جاتے تھے لوگ ان کے پاس آ جاتے تھے، صحیح بات ہے. اور ان کا کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ سالوں کے اوپر محیط پیریڈ، نصاب اور پیریڈ بھی کلاس نہیں ہوتا رومز، تھا، منظم اس طرح کچھ کے بھی نہیں ادارے. ہوتا تھا. جی تو علم پھیلا دنیا میں، بڑے جی بڑے لوگ ان علماء کے پاس بیٹھ کر تیار ہوئے ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف علماء ان اداروں سے ہی تیار ہو سکتے ہیں، اور جب ہم یہ شارٹ کورسز کے لیے لوگوں کی تربیت، اصلاح، عقیدہ، دین سکھانے کے لیے، کوئی ان کو تھوڑی بہت گرامر سمجھانے کے لیے اگر شارٹ کورسز تیار کر لیتے ہیں، تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کٹ ہے ان اداروں پر، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں. ویسے بھی شیخ صاحب یہ شارٹ کورسز ہیں، ان کے ذریعے کون سا کوئی مفتیان تیار ہو جاتے ہیں یا ہم کسی کو علامہ فہامہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، لوری 2 سال میں ہم نے جی علامہ بالکل، تیار کر دیا وہ ہے؟ مقصد بھی یہ نہیں وہ ہوتا. دین کے ساتھ ایک اس کا تعلق جوڑنا ہوتا ہے ہاں، کہ کتب کے ساتھ جڑ جائے، وہ اساتذہ کے ساتھ جڑ جائے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو دین کی سمجھ آ جائے، سمجھ بوجھ آ دین پر جائے، چلنا شروع ہو جائے. بنیادی تصورات درست ہاں ہو جی. جائیں. جی بہت بہترین. تو اس کو تو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، علماء کو اس میں بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے، صحیح. جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وقت دی ہے. ماشاءاللہ سوشل میڈیا میدان ہر عالم کے پاس موجود جی ہے، جی تو اس میدان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح. ہم وہ دعوت جو اداروں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، اس سے بہت زیادہ مؤثر انداز میں سوشل میڈیا پر اللہ کے فضل سے یہ کام کر سکتے ہیں. جی بالکل. شیخ محترم، اچھا یہ بات سوشل میڈیا کی چل رہی ہے، ایک وقت تھا آپ بڑے مخالف تھے، یعنی کہ ویڈیو اور جو ہے وہ تصویر لینا، پکچر وغیرہ، آپ بھی خلاف تھے. تو لیکن اب ماشاءاللہ آپ کا فیس بک پہ پیج ہے، آپ آن لائن جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، فتاوی جات آپ دیتے ہیں اور بڑے مؤثر طریقے سے اپنا پیغام آپ آگے پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے یہ جو واپسی کا آپ نے جو قدم اٹھایا ہے کہ نہیں یار آنا چاہیے فیس بک پہ، یہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے؟ جی میں نے نا جی واقعتاً جو آپ نے کہا ہے، میں سخت تھا جی تصویر کے حوالے سے، بڑے سخت ہیں. تو میں نہیں پسند کرتا تھا. صحیح. لیکن میں نے واٹس ایپ پر نا جی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے، صحیح. واٹس ایپ مختلف گروپس میں. مختلف گروپس میں. جی وہ ایک گروپ بنایا وہ فل ہو گیا، دوسرا بنایا وہ فل ہو گیا، تیسرا بنایا وہ فل ہو گیا، 7 گروپ بن گئے یعنی یہ کلاس روم ہی تھے جو فل ہوتے گئے. جو فل ہوتے چلے گئے. وہ
اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کے اندر تو دین سیکھنے کی تڑپ ہی بڑی ہے، تشنگی ہے تشنگی بڑی ہے، جی اور لوگوں کو دین سمجھانے کی ضرورت ہی بڑی ہے، جی اور لوگ ترسے پھرتے ہیں، کوئی بتانے والا ان کو نہیں ہے۔ صحیح اتنے لوگ جو ہے نا وہ پوچھنے والے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو پھر ایسے ایسے لوگ بھی ان سے رابطہ ہوا جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس سے پہلے دین کی سمجھ ہی نہیں تھی، ہم نے تو صحیح آپ کے سوال و جواب سنے ہیں، صحیح آپ کی بات سنی ہے تو ہمیں دین کی سمجھ آئی ہے، صحیح اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ صحیح تو یہ جو واٹس ایپ پر سننے والے ہیں نا، جی یہ تو کروڑوں لوگوں میں سے چند لوگ تھے، چاند لوگ نے ٹھیک ہے۔ جی ہمارے اس دور میں، اس معاشرے میں جتنا بڑا یہ سوشل میڈیا فتنہ بن چکا ہے نا، جی اس فتنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ لوگ آڈیو کو سننا پسند نہیں کرتے، نہیں کرتے، تصویر دیکھتے ہیں تصویر دیکھتے ہیں۔ کہ کون بول رہا ہے، آڈیو کو سننے والے بہت کم ہیں اور جی تصویر کو دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ زیادہ ہے تو یہ جو ہے نا بہت سے لوگوں نے، سائلین نے، سائلات نے جی جو ہے نا مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، جی آپ کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، ان تک پہنچانے کا رستہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، صحیح تو آپ نہیں پہنچائیں گے تو کل رب کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ایک بہن نے تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ جھنجھوڑا، اس طرح جھنجھوڑا کہ ہم تو گریبان آپ کا پکڑیں گے قیامت کے دن، صحیح کہ یہ میدان بھی موجود تھا، جو باطل پرست لوگ تھے وہ اس میدان کو استعمال کر کے اپنے باطل کا فروغ کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، اس کو گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو۔ تو آپ کو اللہ نے دین کی حقیقی سمجھ دی تھی، تو آپ نے آ کر ان کو کیوں نہیں دعوت دی، کیوں نہیں پہنچائی ان تک؟ کیا رکاوٹ تھی؟ بڑی تنبیہ ہے، تو بس میں اس سے کچھ گھبرا گیا، ڈر بھی گیا۔ صحیح پھر میرا بیٹا تھا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا میرے پاس، صحیح اس کا بڑا اصرار تھا کہ آپ سوشل میڈیا پر آئیں، یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ پھر یہ اس طرح کے مختلف قسم کے لوگوں کے مطالبات کی بنا پر اللہ نے نا میرا سینہ کھول دیا، اور آپ جلوہ افروز اور ہو گئے میں نے یہ سمجھا کہ واقعتاً یہ ایک میدان ہے، جی، بہت بڑا میدان ہے، اور ہم نے خالی چھوڑا اور ہوا ہے، اس کو ہم نے خالی چھوڑا ہوا ہے، اور اس میدان میں بہت بڑی ایک جو ہے نا امت بیٹھی ہوئی ہے صحیح بات جو محروم ہے توحید کی اور سچی خالص دعوت سے۔ تو میں اس وجہ سے الحمدللہ میں نے کام شروع کر دیا، صحیح اور پھر میں نے دیکھا واقعتاً جب یہ کام شروع ہوا ہے، لوگوں کا توجہ اس طرف دیکھی ہے، جی اور لوگوں کا شوق دیکھا ہے، جذبہ دیکھا ہے، لوگوں نے اپنی اصلاح کرنی شروع کر دی ہے، تو مزید شوق تو پیدا پھر ہوا، مجھے سمجھ آیا کہ ہم نے دیر کر دی، دیر کر دی ہے، بڑی دیر یہ کر دی، کام بہت مہرباں پہلے آتے شروع آتے ہونا چاہیے تھا، جی جی ہم بہت دیر سے آئے ہیں۔ دیر سے ہیں، لیکن دیر آئے درست آئے، تو الحمدللہ میں سخت تھا، اور بھی بہت سارے علماء میری وجہ سے وہ پیچھے تھے، صحیح لیکن جب سے میں اس سوشل میڈیا میں آیا ہوں، وہ بھی آ میں گئے جانتا ہوں ماشاءاللہ اللہ نے بڑے لوگوں کے سینے کھولے ہیں، وہ بھی آ گئے، الحمدللہ اور بڑا اچھا کام چل پڑا ہے۔ الحمدللہ۔ تو شیخ صاحب یہاں سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ اگر آپ سے چھوٹا بھی، آپ کے فالورز بھی آپ کو ایک صحیح کام اور حسب حال کام کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو آپ کو اپنی بات چھوڑ کے اگر ان کی بات مناسب ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے، چاہے وہ آپ کا شاگرد ہے، چاہے وہ آپ کا جی بیٹا ہے۔ بالکل ماننی چاہیے۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا، پتہ کیا ہے، ہم سے چھوٹا کو بات کرے گا نا، ہم نے کہنا بڑا نہیں چھوٹا ہے، تیری عمر ہی کیا ہے، تو شیخ پہ بات کر رہا ہے، شیخ کو سمجھا رہا ہے، تو اس طرح کچھ چیزوں کو نا بھئی ہم تو الحمدللہ میں تو ہر شخص سے سیکھنا چاہتا ہوں، جو مجھے سکھاتا ہے نا میں اسے سیکھنے کے لیے تیار ہوں، یہی تعلیم و تعلم کا حسن ہے شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ نے یہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں میری رہنمائی کی ہے، جی آپ کا شکریہ، میں انشاءاللہ اس کو اپناؤں گا۔ صحیح یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ہماری خیر خواہی کرے، ہمارے کام میں بہتری کا راہ ہمیں دکھائے، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ ہم تو بڑے عالم ہیں، آپ کون ہوتے ہو مجھے آپ قتل سمجھانے لگانے والے؟ والے کون ہوتے ہیں؟ شیخ صاحب ایک بات یہ بھی مجھے بھی ڈر آ رہا ہے پوچھتے ہوئے کہ آپ کے خطبوں میں بھی سنا ہے اور ویسے بھی کئی اب آپ سے سنا ہے، آپ جلالی طبیعت کے ہیں، تو یہ آپ کی طبیعت کے اندر یہ جلال اور یہ تلخی، یہ کوئی ایک موروثی چیز ہے یا بعد میں کچھ عوامل کی وجہ سے پیدا ہو گئی؟ جس معاشرے میں میں پیدا ہوا ہوں نا جی اور زندگی بسر کی ہے، ہر طرف بدعات، شرک، خرافات، یہی چیزیں تھیں، صحیح توحید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، صحیح جس طرح میں نے شروع میں بھی جی جی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ دی ہے جی تو میں نے یہ چاہا کہ یہ سارے لوگ جو اس قدر بھٹکے ہوئے ہیں جی ان کی اصلاح ہو جائے، تو میں نے الحمدللہ
لوگ مجھے جلالی طبیعت والا کہتے ہیں، جی جی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید میرے اندر نا وہ دین کی حماس اور حمیت وہ بہت زیادہ ہے، غیرت اور حمیت زیادہ ہے. حمیت بہت زیادہ ہے، اور اس حمیت کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کوئی چل رہا ہو اور کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے. صحیح. اور بسا اوقات انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی چڑھ آ جاتا ہے، اور غصے میں کوئی سخت الفاظ بھی نکل جاتے ہیں. یعنی کہ آپ بعض تو پریشان ہوتے ہیں آپ کو جب سوچ آتی ہے کہ میں نے ہاں، غصے میں کیا کہہ دیا. تو الحمدللہ میں نے اس پر بہت کنٹرول کیا ہے، صحیح. اور بہتری الحمدللہ ہو رہی ہے. صحیح. تو شاہ صاحب ایک انتہا یہ بھی ہے کہ مذہبی غیرت کو آڑ بناتے ہوئے بندہ گالم گلوچ پہ اتر آئے اور مخالف پہ بہت زیادہ سخت زبان استعمال کرے. کیا مذہبی غیرت کو حمیت کو گالم گلوچ کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک دائی کا جو دین کی دعوت پیش کرنے والا ہے اس کا یہ طرز عمل ہو ہی نہیں سکتا، صحیح. ہونا بھی نہیں چاہیے، صحیح. کیونکہ دعات یہ انبیاء کے وارث ہیں، جی. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا دعوت کے میدانوں میں؟ صحیح بات. کون سی ایسی تکلیف اور اذیت تھی دنیا میں جو ان کو پہنچائی نہیں گئی؟ صحیح بات. لیکن انہوں نے وہ رد عمل کا شکار نہیں ہوئے، جی. انہوں نے مثبت انداز میں ہی اپنے کام کو جاری رکھا. رد عمل کی نفسیات میں بہت کچھ بندہ کر گزرتا ہے. ہاں جی، وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے جی. بندے سے. تو دعات کو خصوصی طور پر یہ رد عمل کا شکار تو ہونا نہیں چاہیے، صحیح. اور ہمیشہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کام کیا اور ان کے لیے کیا کیا رکاوٹیں تھیں، کتنی مشکلات تھیں، کتنے ان کے خلاف طوفان برپا تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا وہ صراط مستقیم سے نہیں ہٹے، نہیں ہٹا. گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہوئے، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا. اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا. یہ چیزیں تو آتی ہیں اس دعوت کے میدان میں. جی. میں یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر بھائیوں کو کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہی یہ ہے، صحیح بات. لوگوں کو صحیح توحید کے عقیدے کی، اسلام کے سچے سچے خالص دعوت پیش کرنا، یہ سب سے مشکل ترین اور کام ہے بے دنیا کا. لوس کرنا، اور پھر غرض بے بھی لوس کوئی کرنا، نہیں. غرض بھی کوئی نہ ہو، غرض بھی کوئی نہیں، بڑا مشکل. مقصد ہو کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، صحیح بات. لوگوں کی تربیت ہو جائے، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. جی. تو یہ بہت مشکل کام ہے یہ. صحیح. شیخ محترم ایک موضوع ڈسکس بھی ہوتا رہتا ہے اور کافی ان دنوں بھی ہے، دیگر مسالک کے علماء کے پاس جانا، دیگر مکاتب فکر کے علماء سے ملاقات کرنا، میل جول رکھنا، بات چیت کرنا، اور کچھ مشترکات کی خاطر ان کے درسگاہوں میں چلے جانا. اس کی کچھ حدود و قیود کہ اس سے سلام لیا ہے تو سلام لینے سے فتوے شروع ہو جاتے ہیں، لو جی یہ بھی وہی ہو گیا، یہ بھی وہی ہو گیا. اس میں کچھ شرائط ہوں گی، کچھ قیود ہوں گی، کچھ ضوابط ہوں گے؟ جی، بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے دین کا شعور بخشا ہے، صحیح سمجھ اس کے پاس ہے، اس کو سب کے پاس جانا چاہیے. صحیح. علماء کے پاس بھی جانا چاہیے، تمام جو تعصب والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی جانا ان چاہیے، کے پاس بھی جانا چاہیے. ان کے پاس بھی جانا صحیح. چاہیے جو صرف تعصب کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. صحیح. جب یہ دین کا شعور رکھنے والے ان متعصبین کے پاس بار بار جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا تعصب کم ہو جائے گا. صحیح. وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا اپنا کوئی ذاتی مقصد یعنی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ اور ہمیں ہمارے ملنے آ رہے ہیں. یہ ہمیں ملنے آ جاتے ہیں. صحیح. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو لوگ ان کے ساتھ تعصب رکھتے تھے ان کے پاس بھی جاتے تھے، صحیح. سب کے پاس جاتے تھے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ ہر بندے کے پاس پہنچ کر دعوت کی جی. کوشش، ساری زندگی آپ نے اسی میں صرف کر دی. انفرادی بھی دعوت دی ہے، اجتماعی بھی دی دعوت ہے، دی ہے، میلوں میں جا کر بھی دعوت دی ہے، میلوں میں بھی گئے ہیں، گھروں میں جا کر یہودیوں بھی کے پاس دعوت بھی دی گئے ہے، ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی گئے ہیں، مشرکین کے پاس بھی گئے ہیں، سرداروں کے پاس بھی گئے ہیں، بازاروں میں مجلس لگتی تھی وہاں سب بھی کے پاس جاتے گئے تھے. ہیں. تو دعات کو تو یہ چیز جو ہے نا اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، میں کیوں جاؤں اس کے پاس. اچھا، کسی ایسے دوسرے مسلک کے علماء کے پاس نا یہ منہج کے خلاف تو نہیں ہے؟ منہج کے خلاف قرار دے دیتے ہیں. منہج کے خلاف تب ہوگا جب بندہ عقیدے پر کمپرومائز کر لے، اپنے عقیدہ کسی چھوڑ دے، مضبوط مسئلے سے دستبردار ہر ہو جائے گا. دستبردار ہو جائے، عقیدے سے دربردار ہو جائے، بدعت اور خرافات کو قبول کرنا شروع کر مسلمات دے، سے بندہ منحرف ہونے منحرف ہونا شروع ہو جائے. تو جس جگہ پر ایسا خطرہ ہو نا، جی ہوتی ہیں، ممکن ہے ایسی جگہ بھی ہیں جی جی جہاں جانے سے بندے کے عقیدے میں اور بندے کے منہج میں جو ہے نا وہ تبدیلی آنے کا خطرہ ہو، وہاں سے بچنا چاہیے، صحیح. وہاں نہ جائے وہ بندہ. یعنی کہ جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو ویسے
جانے میں جا کر ان کو دعوت دیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، جو ان کا تعصب ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے دین کا فائدہ ہوگا، عوام کا بھی فائدہ ہوگا اس سے بہت زیادہ۔ صحیح۔ تو شاہ صاحب آپ کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے، معذرت میں اعتراضات بھی کیے جا رہا ہوں آپ پہ، لیکن یہ اعتراضات میرے نہیں ہیں، سنے بھی ہیں، تو حقیقت آشکارا کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے کہ ایک عالم دین پہ خواہ مخواہ کیوں الزامات لگیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ظاہری ہیں، ظاہری کا مطلب ہی چلے ہم لوگوں کو بتا دیں کہ نصوص پڑھی، آیت پڑھی، حدیث پڑھی، اور جو بھی اس سے معلوم ہو گیا اس کو واجب یا حرام قرار دے دیا، تو آپ زیادہ گہرائی تک نہیں جاتے، اجتہاد یا استنباط کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بس آپ ظاہریت پہ رہتے ہیں۔ میں الحمدللہ کتاب و سنت سے جو اسلاف نے سمجھا ہے، سمجھا ہے؟ میں خود نہیں سمجھتا کتاب و سنت کو، اپنی مرضی سے نہیں سمجھتا، صحیح، اپنی عقل سے یا اپنے شعور سے نہیں سمجھتا، صحیح، میرے لیے معیار سلف ہیں۔ صحیح، سلف نے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھا ہے نا، میں اللہ کے فضل سے اس طرح سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ صحیح، تو یہ جو ظاہریت والا اعتراض ہے نا، یہ کچھ لوگ جو منہج میں ڈھیلے ہوتے ہیں، جی جی، عقیدے میں ڈھیلے ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو جو ہے نا وہ اپنانے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جی، وہ اس طرح کے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ صحیح، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، جی، ان پر بھی اس طرح کے لوگ اعتراض کرتے تھے اچھا، کہ وہ ظاہری ہیں، صحیح، وہ نصوص کی بنیاد پر جو ہے نا وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں، وہ گہرائی میں نہیں جاتے، صحیح، جبکہ میں نے ان سے گہرا عالم دیکھا ہی کوئی نہیں اپنی دیکھا ہی کوئی زندگی نہیں۔ میں، جتنی گہرائی میں وہ جاتے تھے۔ لیکن وہ بھی، میں نے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، صحیح، اکثر کتابیں ان کی میں بڑے شوق سے پڑھی ہیں۔ صحیح، میں نے الحمدللہ البانی صاحب سے یہ منہج سیکھا ہے صحیح، کہ ہر بات، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو سلف نے نہ کہی نہ ہو، کہیو، سلف میں اس کا کہنے والا کوئی نہ ہو۔ صحیح، اور میرے فتاووں میں، میری گفتگوؤں میں اللہ کے فضل سے کوئی بات آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو سلف نے نہ کہی ہو اور میرا وہ جو ہے نا وہ انفرادی آپ نے فتویٰ انفرادی ہو، طول کھڑا کر دیا ہو، اور میں نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہو صحیح، اور میں نے ظاہریت کو اختیار کیا ہو وہاں پر، صحیح، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، میں الحمدللہ نصوص کو سمجھتا ہوں، سلف صالحین کو مد نظر رکھ کے سمجھتا ہوں، صحیح، صحابہ کو، تابعین کو، محدثین کو، جو بھی بات کروں گا نا اللہ کے فضل سے اس کے پیچھے کسی نہ کسی سلف کا قول ضرور ہوگا کہ اس نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ صحیح، اور میں اللہ کے فضل سے جس چیز کو کتاب و سنت کے سب سے قریب سمجھتا ہوں نا، جی، میں اس کو اپناتا بھی ہوں، اس کو بیان بھی کرتا ہوں، مجھے اس کو بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، جھجک نہیں، ہچکچاہٹ نہیں ہے، تو نہ مجھے شرم ہے اس کی، جو اللہ نے مجھے سمجھ دیا میں نے تو اس کو اللہ کے فضل سے سلف سے سمجھا ہے اور صحیح، میں نے اس کو بیان کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ ظاہری نہیں ہیں، صحیح۔ تو شیخ تو اس کے محترم، باوجود اگر کوئی ظاہری کرتا رہے، کہتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کسی سے کی بھی زبان ہدایت کو دے۔ تو ہم نہیں روک سکتے۔ بالکل، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان جی کو جی توفیق عطا فرمائے، جی، بالکل، وہ انصاف والی باتیں کرنا عدل شروع والی کر دیں۔ بات۔ شیخ محترم، اتنی زیادہ آپ کی مصروفیات ہیں، تدریسی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ مدیر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، اور خطبات بھی دیتے ہیں، دروس بھی دیتے ہیں، آن لائن فتاویٰ بھی دیتے ہیں، اور جیسا کہ آج ہمارے پاس آپ تشریف لائے ہیں، اور جگہوں میں بھی ظاہر بات آپ جاتے ہوں گے، تو اتنی مصروف زندگی میں سے کیا گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے کوئی ٹائم نکال پاتے ہیں، کہ یہ ان کو شکوے رہتا ہے کہ بس مفتی صاحب ہیں یا بس فتوے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس تو توجہ ہی نہیں ہے، بچوں کو گلا ہو، اہل خانہ کو گلا ہو؟ عبد الرحمن بھائی، یہ اہل خانہ کو ہمیشہ سے مجھ سے گلا ہے، اچھا، اور حقیقت یہ ہے، کوئی بندہ فتویٰ لینے والا آ جاتا ہے نا، جی، تو میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں اس کو خالی یہ موڑوں۔ خالی ہاتھ موڑوں، وہ آیا ہے میرے پاس دین سمجھنے کے لیے آیا جی، ہے، مسئلہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا میں اس کو خالی موڑوں۔ صحیح، میرا جتنی بھی جو ہے نا وہ مصروفیات ہوں، میں اس کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ سمجھ آ جائے، اسی طرح لوگ، میں کوئی بڑا خطیب تو نہیں ہوں، جی، لیکن لوگ محبت کرتے ہیں، جی، بڑا اصرار کر کے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے علاقے میں درس دیں، جی، گفتگو کریں آ کر، تو لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بلائیں ہمارے پاس۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، مجھ سے انکار نہیں ہوتا، انکار نہیں ہوتا، انکار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ صحیح، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں اللہ رب العالمین پکڑی نہ لے کے تیرے پاس لوگ آتے تھے کہ آ کر ہمیں دین سکھاؤ، آپ تو دروازے بند کر تو دیتے کیوں تھے، نہیں جاتا تھا؟ اللہ اکبر،
مجھے نا ڈر لگتا ہے، میں اس وجہ سے نا مجھ سے انکار نہیں ہوتا کہ میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ صحیح۔ مجھے میرے بہت سے ساتھیوں نے کہا ہے کہ آپ بہت اپنے آپ کو کھپاتے ہو، بڑا اپنے آپ کو، آپ ابھی سے جو نا بوڑھے نظر آنے لگ گئے ہو، ہاں جی اتنا کھپاتے اور دوڑاتے ہو اپنے آپ کو، یہ نہ کرو اتنا۔ جی تو میرے ذہن میں یہ ہے پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جانی ہے۔ جی، جتنے زیادہ لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچ جائے خالص، پہنچتی رہے، جتنے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں میری وجہ سے، بچ جائیں۔ تو یہ میرے لیے کامیابی ہے۔ شیخ میری زندگی کا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ شیخ صاحب، یہ گھر والوں سے اس بے اعتنائی کو حقوق العباد کی پامالی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے حقوق، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو خالی آدمی ہونا چاہتا، اور دوسری طرف گھر والوں کے جو حقوق ہیں مکمل نہیں آپ کر رہے، تو یہ حقوق العباد بس کی؟ کوشش میں کرتا ہوں جی کہ گھر والوں کی بھی ضروریات پوری کرتا رہوں، صحیح اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ وقت دوں۔ رات کا وقت الحمدللہ میں دیتا ہوں، صحیح اور بھی جو وقت میرا بچتا ہے وہ کوشش کرتا ہوں گھر والوں کو دوں۔ صحیح لیکن حقیقت بات یہ ہے، جو حق ادا ہونا چاہیے نا گھر والوں کو، وہ کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ اللہ یہی یہ معاف بات فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہی معاف فرمائے، جو دین کے بدلے آپ اس وقت میں خدمات کر رہے ہیں، اللہ ان کے صدقے اس کمی کو معاف فرمائے۔ ارے شیخ صاحب، آپ سیر و تفریح کے بھی قائل ہیں کہ کوئی نہیں، بس خوش سی طبیعت ہے، کوئی سیر نہیں کرنی، کوئی تفریح نہیں کرنی، بس گھر میں ہی کھانا کھانا ہے، باہر بھی کہیں نہیں جانا، یعنی کہ بچوں کی ایک مناسب آزادی پہ قدغن لگانا، اس طرح کا ذہن تو نہیں ہے آپ کا تنگ سا؟ اصل میں نا یہ جو ہمارے ملک میں سیر و تفریح کے مقامات ہیں نا، ہاں جی، وہاں پر فساد بے شمار ہے۔ اچھا، فساد انتہا کا ہے، صحیح اور یہ فساد والی جگہوں پر جانا تو مجھے پسند نہیں ہے بالکل۔ صحیح، ویسے میں اپنے بچوں کو الحمدللہ وہاں لے کر گیا ہوں جہاں شاید کسی نے سیر کرنے کا سوچا بھی نہ ہو، اچھا، صحیح وہاں صحیح تک لے کر گیا ہوں۔ صحیح، بہت سے جو سیر کرنے کے رسیہ جو لوگ ہیں، جی، وہ بھی اپنے خاندانوں کو وہاں پر نہیں لے نہ جا لے سکے کر ہوں گئے گے ہوں، صحیح، جہاں پر میں لے کر گیا ہوں اللہ کے الحمدللہ، فضل سے۔ صحیح، یعنی کہ اس معاملے میں آپ وسیع ذہن رکھتے میں ہیں، فساد والی جگہوں پر جانا پسند فساد نہیں والی جگہوں کرتا۔ پہ جانا پسند نہیں کرتے، صحیح۔ جو فساد والی جگہ نہ ہو تو وہاں یعنی تو کوئی تفریح مسئلہ کا جو نہیں ایک اسلامی کانسیپٹ ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، بالکل۔ صحیح۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی ناظرین، آپ نے جزاکم آج کا اللہ سیشن خیرہ۔ دیکھا، آج کی یہ آپ نے نشست دیکھی، بڑی فکری، بڑی منہجی اور بڑی زبردست قسم کی نشست رہی۔ تو انشاءاللہ آئندہ ایک نئی نشست کے ساتھ اسی طرح پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔